السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم امراؤ جان ادا کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ایک ناول ہے جو کہ ہمارے نصاب میں پڑھایا جاتا ہے، یہ آپ کو ایم اے وغیرہ میں پڑھایا جاتا ہے، بی کام میں پڑھایا جاتا ہے۔ امراؤ جان ادا کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ ایک ناول ہے۔ امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کا ایک عمدہ، منفرد و خوبصورت ناول ہے۔ یعنی اس کے رائٹر کا نام کیا تھا؟ مرزا ہادی رسوا، جو کہ آپ کو بلو پین سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، جس میں مرزا ہادی رسوا نے ایک طوائف کی زندگی اور اس بدنام گروہ کے پرستاروں کے حالات بیان کیے ہیں۔ اس میں مرزا ہادی رسوا نے ایک طوائف کی زندگی کے بارے میں بتایا تھا اور اس کی زندگی کے حالات کے بارے میں بتایا ہے۔ دراصل امراؤ جان ادا کا موضوع زوال ہے، یعنی پستی کے بارے میں انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ یہ زوال لکھنوی معاشرت کا ہے۔ رسوا نے اس معاشرت کی تصویر کشی کے لیے ایک طوائف کا کوٹھا منتخب کیا ہے، کیونکہ خانم کا نگار خانہ ایسی جگہ تھی جہاں ہر قسم کا حال موجود تھا، اور اس کے گاہک معاشرے میں دور و نزدیک پھیلے ہوئے تھے۔ یہ گاہک ہر درجے کے لوگ تھے، جن میں زمانے کے مکر و فریب سے ناواقف نوجوان، جہاندیدہ بزرگ، جن کا سن شریف 70 کو پہنچ چکا تھا۔ یہی نہیں، یہاں باپ بیٹیوں کی ایک ہی وقت میں مدبھیڑ ہو جاتی تھی، شدھ اور لفنگے بھی، فنون لطیفہ سے دلچسپی رکھنے والے ماہر بھی۔ یعنی یہاں پر ہر طرح کے لوگ آتے تھے، جن کی عمر بہت زیادہ تھی اور وہ بھی جو کہ کم عمر بچے وغیرہ بھی۔ بہرحال یہ منظر تھا جہاں بھی رسوا اسی خرابہ کا نظارہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے ان نظاروں کو خود دکھانے کے بجائے خانم کو منتخب کیا، جہاں وہ دیدہ ضرور تھی، مگر اس کی نگاہوں کے سامنے چیزوں کا اصل روپ نہ تھا۔ لہٰذا انہوں نے یہ کام امراؤ جان ادا سے لیا، جس نے نہ تو خانم کے نگار خانہ میں آنکھ کھولی تھی، نہ وہ پیدائشی طوائف تھی۔ ایک کریکٹر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اس کوٹھے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، لیکن اس کے اطراف میں یہ کہانی گھوم رہی ہے۔ نہ ریاست و عمارت کی زخم خوردہ وہ محض ایک انسان تھی۔ اس کے پاس اخلاقی پیمانے بھی نہ تھے جن سے ہر چیز کی ناپ تول ہو سکے۔ اس کا بہترین حربہ سراست روی تھا۔ اس کردار کی تخلیق میں رسوا کی فنی بصیرت پوری طرح نمایاں ہے۔ انہوں نے اسی کردار کے ذریعے اس وقت کی زوال پذیر معاشرت کی سیر کرائی۔ مرزا ہادی رسوا کے ناول امراؤ جان ادا کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ رسوا کا یہ ناول ادبی و تہذیبی لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس ناول کے ذریعے رسوا نے اس دور کے لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت کی بڑی منفرد و مؤثر کامیاب عکاسی کی ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ امراؤ جان ادا محض ایک طوائف کی داستان حیات ہی نہیں، بلکہ پوری ایک تہذیب و معاشرت کا مرقع ہے۔ بس مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کا ایک نہایت عمدہ، مؤثر، کامیاب، منفرد و ممتاز ناول ہے۔ یہ اردو کے کلاسیکل ادب میں ایک شاہکار کا درجہ رکھتا ہے، یعنی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اردو ادب میں۔ ہر چند اس ناول میں کوئی باضابطہ اصلاحی کوشش کا جذبہ نہیں ہے، یعنی اس میں کچھ ہمیں سیکھنے کو نہیں ملتا، لیکن ناول کے فنی اور نفسیاتی پہلوؤں کے رخ سے مرزا کی یہ تصنیف یعنی امراؤ جان ادا اردو ادب کا قیمتی اثاثہ ہے اور اردو ادب کے سرمایہ میں ایک بیش قیمت اضافہ ہے۔ یہ ٹاپک ختم ہوا۔ ہم نے آج مرزا ہادی رسوا کے ایک ناول کے بارے میں بات کی، جس کے ناول کا نام ہے امراؤ جان ادا۔ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔